پریشر سے مجھے سزا ہوئی ہے، یہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی وجہ سے۔ السلام علیکم۔ 14 اگست سے شروع ہونے والا دھرنا عمران خان کا ابھی بھی جاری ہے۔ طاہر القادری صاحب پاکستان سے باہر تشریف لے جا چکے ہیں۔ جو مطالبات وہ لے کر آئے تھے ان میں سوائے FIR کے کٹنے کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہ کلیم کر سکیں کہ وہ آئے تھے، دھرنا دیا، کوئی انقلاب آ گیا، پاکستان میں تبدیلی ہو گئی، بلکہ جاتے جاتے وہ جس چیز کو قبول نہیں کرتے تھے، وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو قبول نہیں تھے کرتے۔ وہ کہتے تھے انصاف پر مبنی نظام ہی نہیں ہے، یہ لوگ قابض ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، ان کو کافی حد تک قبول کر لیا، بلکہ آئندہ الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان بھی کر دیا، جس کو وہ کہتے تھے یہ انتخابی عمل بھی درست نہیں ہے جب تک ریفارم نہ کر لی جائے۔ عمران خان ابھی موجود ہیں۔ 4 حلقوں کا ابتدائی طور پر مطالبہ تھا، وہ کہتے تھے کہ کھول کے ووٹ آڈٹ کیا جائے حلقے۔ وہ چاروں حلقے اب کھل چکے ہیں، جس میں 118 بھی شامل ہے، حامد زمان کا۔ جہانگیر ترین کی رپورٹ آ چکی ہے جس میں 20,000 ایسے ووٹ ہیں جن کے ID کارڈز یا ہیں ہی نہیں یا درست نہیں ہیں۔ یہ ان 1.25 لاکھ ووٹوں سے ہٹ کر ہیں جن کا انگوٹھا پڑا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ اسپیکر قومی اسمبلی اور خواجہ سعد رفیق کے حلقے بھی ان میں شامل ہیں، اور یہ 2 حلقے بھی کھل چکے ہیں۔ اس وقت ان کا بھی تصدیقی عمل جاری ہے۔ نتیجہ کیا آئے گا معلوم نہیں، لیکن ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر یہ 4 حلقے کھلنے ہی تھے الٹیمیٹلی، تو یہ لانگ مارچ سے پہلے نون لیگ نے کیوں نہیں ایسی اپروچ اپنائی کہ PTI کو انگیج کر کے یہ کام پہلے ہی کر لیتی۔ 75 دن یا 76 دن سے یہ جو دھرنا اسلام آباد دی چوک میں جاری ہے، اس کا توڑ اس وقت کیوں نہیں ہو گیا جب 14 اگست سے پہلے یہ لوگ لاہور سے نکلنے والے تھے۔ اب آگے ہیں تو وہ روز کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ بھی ابھی آپ کو سنواؤں گا کہ بات چیت کریں، ہم تیار ہیں، راستہ دیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، TORs طے کر لیں، ساری چیزوں پہ ایگریمنٹ تھا، یہ کلیم ہے ان کا۔ نون لیگ والے کہتے ہیں ہم بات چیت کریں گے، اگلے دن ہم منتظر ہوتے ہیں کہ شاید کوئی بات چیت ہو، کوئی بات چیت نہیں ہوتی، نہ کوئی تھرڈ امپائر آیا، نہ کوئی اور ایسی انٹرونشن ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ سروائیو کر گئی ہے، بلکہ خواجہ آصف صاحب کو میں کوٹ کروں گا، انہوں نے کہا کہ یہ جو سیلاب آیا تھا اس کے نتیجے میں چناب کے اور دوسرے دریاؤں کے تو بند ٹوٹ گئے، لیکن ڈیموکریسی جو ہے اس نے تمام پریشر کو سروائیو کرتے ہوئے ڈائٹس آف ڈیموکریسی ہیو بین ٹیسٹڈ اینڈ دے ہیو سروائیوڈ دی پریشر۔ یہ ان کا ایگزیکٹ لفظ ہے جو میں دہرا رہا ہوں، میرا بڑا پرفیکٹ کوٹ ہے کہ اس تمام کرائسس میں ایک ہی چیز اسٹیبلش ہوئی ہے کہ ڈیموکریسی سروائیو کر گئی ہے۔ لیکن نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ کیا یہ پریشر ختم ہو گیا یا بھی کنٹینیو کرے گا؟ یہ آج کے پروگرام کا ہمارا فوکس رہے گا، اور پریشر حکمراں جماعت کے اوپر برقرار ہے یا ختم ہو چکا، یہ بھی ہم سوال کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ مہمانیت ہے، ہمارے دوست ہیں، بلکہ اس تمام کرائسس میں جن سے بہت زیادہ پرسنلی بھی انٹریکشن رہا میرا، اور ہمارے بعض معاملات جس میں ہمارے کیمرہ مین کا ایشوز بھی شامل تھا، اس کو ریزالو کرنے میں انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا، خواجہ سعد رفیق صاحب، وفاقی وزیر ریلوے۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کریں۔ آپ کو پہلے ایک سٹیٹمنٹ سنواؤں گا، ہم نے انٹرویو کیا شاہ محمود قریشی صاحب کا، ان کا شارٹ سنوا دیں آپ کو، پھر اسی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سنوائیے گا پروڈیوسر صاحب۔ ایک ہماری ممبر ہیں جنہیں ڈائریکٹلی اپروچ کیا گیا، اور CM سیکریٹریٹ پنجاب کی طرف سے کیا آفر آئی ہے؟ آفر آئی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے۔ کیا دیں گے؟ آپ کو اگلے الیکشن میں ویمن سیٹ پہ نمبر 1 پہ رکھیں گے۔ وہ خاتون کا نام لینا پسند کریں؟ ابھی نہ لیں، کہیں گے تو دے دوں گا آپ کو۔ وزیر اعظم کے استعفے کے اوپر طے یہ ہوا تھا کہ اس کو فی الحال سائڈ پہ رکھ دیا جائے، باقی طے کر لیں۔ باقی ایشوز کے اوپر پروگریس۔ ملک صاحب میں سمجھتا ہوں یہ پروسیس ٹوٹ گیا، ریزیوم کیوں نہیں ہوا؟ آپ رکاوٹ ہے یا میاں صاحب رکاوٹ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہم رکاوٹ ہوں، ہم نے سارے ایشو ریزالو کر لیے تھے، حکومت بھاگ گئی۔ انشاءاللہ جیسے ایک گیند میں 2 وکٹیں گری تھیں 149 میں، ایک گیند پر 2 وکٹیں مزید گر سکتی ہیں۔ مزید یہ ایک گیند پر 2 وکٹوں سے مراد یہ ہے کہ نون لیگ کا بندہ بھی بھاگ سکتا ہے، اور آپ کی حمایت یافتہ جیت بھی سکتا ہے، اور پیپلز پارٹی دونوں، نون اور پیپلز پارٹی دونوں کا بندہ بھاگ سکتا ہے، ہار سکتے ہیں، اور آپ کا حمایت یافتہ جیت سکتا ہے۔ جی خواجہ سعد رفیق صاحب، 1 بائی 1 یہ سوالات آپ سے جواب چاہوں گا۔ پہلے تو یہ فرما دیں کہ آپ نے کون سی ایسی آفر کی ہے ان کی خاتون رکن کو توڑنے کی خاطر؟ یہ کوئی ہارس ٹریڈنگ ہے یا کیا چیز ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں شاہ محمود قریشی صاحب پر عمران خان صاحب کا رنگ چڑھ گیا ہے، ان کو تو ان کی تو یہ گھٹی میں ہے جھوٹ بولنا اور بہتان تراشی اور بغیر ثبوت کے دھول اڑانا۔ شاہ محمود صاحب سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن وہ بھی اسی راستے پہ چل نکلے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ غلیظ کام ہم نے بالکل نہیں کیا۔ میں نے کل کیٹاگورک سٹیٹمنٹ اس پہ دیا تھا پارلیمنٹ، کل میں نے سنوایا آپ کا سٹیٹمنٹ، شاہ محمود قریشی، اور جان بوجھ کے اس پہ میں نے کہا تھا کہ جس نے کسی طرح کے پیسے کی پیشکش کی ہے، کیونکہ کل الزام یہ تھا، تو میں نے کہا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور جو جھوٹ بولے اس پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو، جو بہتان تراشی کرے۔ گزارش یہ ہے کہ ضرورت بھی کیا ہے، جاوید ہاشمی صاحب ان کو چھوڑ چکے،
3 اراکین ان کے ساتھ آلریڈی سٹینڈ نہیں کرتے، اوپن ہو کے اسمبلی میں آ چکے، اور 5 سے 7 اراکین ہماری اطلاع کے مطابق ایسے ہیں جو اس پاگل پن کا کسی طور حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے پنجاب کی جو ان کی برانچ ہے، یعنی پنجاب کے جو پنجاب اسمبلی کے اراکین ہیں، ان کے نمایاں ترین لوگ، میں اس وقت ان کی پارٹی کے لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہیں۔ انہوں نے اور ان کے اپنے پارٹی کے جو اسٹال ورلڈس ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا، کل جب یہ آئے اس سے پہلے بھی ایک شام پہلے بنی گالہ میں 5 بجے ان کی میٹنگ تھی، وہاں بہت شور و غوغا ہوا اور بالاتفاق تمام ممبران نے کہا کہ یہ پاگل پن ہے، دیوانگی ہے، یہ کام مت کریں، اور عمران خان صاحب نے اس کو ویٹو کر دیا۔ اب وہ جو استعفے دینے کا معاملہ کہ جی ہم استعفے دیں، اب وہ جو آئے ہیں اور کٹھے آئے ہیں اور اکیلے اکیلے جاتے نہیں تھے، تو اسپیکر صاحب جب ڈپٹی اسپیکر کو بار بار بھیجتے تھے کہ بھائی آؤ نا اکیلے اکیلے، میں نے آپ کو سننا ہے کہ کیا کسی پریشر کے بغیر آپ نے ریزائن کیا ہے، تو چلے جاتے۔ اس میں خطرہ کیا تھا؟ 1 منٹ، خطرہ صرف یہ تھا کہ ان کو پتا تھا کہ جو ان کے ساتھ گئے تھے ان میں سے بھی چند ممبران ایسے تھے جنہوں نے ریزائن نہیں کرنا، یہ خطرہ موجود ہے۔ اب یہ اپنی خفت چھپاتے رہے، جیسے سٹیمپیڈ ہوئی وہاں پہ ملتان میں تو انہوں نے مدعا انتظامیہ پہ ڈال دیا، اور آپ کے چینل ڈیڈ باڈیز جو اٹھائی جا رہی تھی اسٹیج پہ دکھائی جا رہی تھی، تو مطلب جھوٹ بولنے کی کوئی حد ہوتی ہے، وہ نظر آ جاتی ہے۔ ایک چیز خواجہ صاحب فرمائیے گا، اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ استعفیٰ دے دیا جائے تو استعفیٰ ہو جاتا ہے۔ کل یہاں اسی پروگرام میں جہاں آپ تشریف فرمائے، یہاں لائیو پروگرام میں وہ کہہ کے گئے اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ سے استعفیٰ لکھ کر دیا، خود دستخط کیے، کوئی دباؤ نہیں تھا۔ اس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ نہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب آپ ہی کی کرسی پہ کل یہاں سٹیٹمنٹ دے کے، میرے بھائی پیارے، یہ اگر ایسا ہی ہے تو جو ایک طریقہ کار ہے کہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھ لے کہ بھئی آپ پر کوئی پریشر تو نہیں ہے، تو اکیلے ممبر کو جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اور ایک اور بات، عمران خان صاحب کیوں نہیں پیش ہوتے اسپیکر کے سامنے؟ مبارک دینی آتی ہے اسپیکر کو اسی فلور پہ ان سے ٹائم لے کے تقریر کرنا آتا ہے۔ اگر عمران خان وہاں پیش نہیں ہوں گے تو وہ obviously ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوگا۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ باقیوں کی چھٹی کرا کے خود اندر رہنا چاہتے ہیں؟ باقیوں کا قبول کر لیں۔ رضا صاحب تو کہتے ہیں کہ استعفیٰ ہو گیا۔ دیکھیے ایک کام ہے اسپیکر کا، میری بات سن لیں، اسپیکر نے تو چلنا ہے قانون کے مطابق۔ جہاں تک حکومت ہے، میں برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ یہ مستعفی ہوں۔ اس کی کیا آپ نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں رہیں؟ جی بالکل کلیئر بات ہے۔ کیوں کہ اگر یہ جائیں گے پارلیمنٹ سے باہر، ایک تو ان ووٹرز کی توہین کریں گے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور ان کو رول ایٹریبیوٹ کیا کہ آپ قومی اسمبلی میں محاسبے کا کردار ادا کریں جا کے۔ ان کے ان ووٹرز نے بھی جن کی نمائندگی نہیں ہے، جیسے میرے حلقے میں جو 83,000 ووٹ میرے خلاف پڑا ہے پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ کو، اس کی وائس میں تو نہیں ہوں، اس کی وائس بھی ان کے یہی 34 اراکین اسمبلی ہیں۔ یہ بات عمران خان صاحب کو کون سمجھائے کہ آپ کے 34 ممبر صرف اپنے حلقوں کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ پی ٹی آئی کے 76 لاکھ ووٹوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنے ووٹ کی نمائندگی کو کیوں ضائع کرنے پہ؟ اگر آپ نہیں چاہتے کہ وہ مستعفی ہو کے گھروں کو جائیں، اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کریں، یہ آپ کی انٹینشن ہے، پارلیمانی نظام کو برقرار رکھیں، تو بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں ندیم بھائی۔ بات چیت ہم نے ان کے ساتھ بہت کی ہے، میں اپنے الفاظ کوٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں نے تو اپنے حق میں بات کرنی ہے، تاثر یہی ہے۔ عمران خان صاحب نے خود یہ بیان دیا تھا، آپ کے چینلز نے دکھایا تھا کہ آرمی چیف سے جب ان کی ملاقات ہوئی، میں معتبر بات کروں نا جو وہ خود بول چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چیف صاحب نے کہا کہ آپ کے 5 مطالبات تو گورنمنٹ مان چکی ہے، ریزگنیشن والا نہیں مانے گی۔ یہ اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی ہے، خود کی تقریر ہے ان کی، اور یہ آپ سب نے دکھائی تھی۔ تو یہ تو ثبوت ہے کہ ہم مان گئے تھے سارا کچھ، 5 کے 5۔ اب جب ٹی او آرز یہ لے کے آئے تو اس میں انہوں نے پھندے لگائے ہوئے تھے۔ پھندے کیا تھے؟ پھندے سمپل تھے کہ یہ ریگنگ اور ارریگولیرٹیز، ارریگولیرٹی ایک اور چیز ہے، ریگنگ ایک اور چیز ہے۔ یہ ریگنگ کی نئی ڈیفینیشن کروا کے ارریگولیرٹیز کو بنوانا چاہتے ہیں ریگنگ، اور انہوں نے لکھا تھا کہ 30 حلقے، 1 منٹ مجھے بولنے دیں گے، 30 حلقے جو ہم مرضی کے چنیں گے، جہاں یہ ثابت ہوں گی تو 272 یعنی پوری قومی اسمبلی کا الیکشن 10% اگر خراب ہوا تو آپ کو نل اینڈ وائڈ کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ ہم ماننے کو بالکل تیار نہیں ہے کیونکہ ریگولیرٹیز کے پی کے میں ہوئی، سندھ میں ہوئی، ہم جیتے ہی 30 حلقوں کے اوپر انہوں نے پٹیشن ڈالی ہے ٹوٹل پی ٹی آئی نے 2 مہینے سوچ کے کہ یہاں ریگنگ ہوئی ہے۔ ان 30 میں سے 20 حلقے نون لیگ کے ہیں، اگر وہ یہ 20 جیت بھی جاتے تو یہ تو وزیر اعظم قومی اسمبلی کے انتخاب کے اوپر، اس کے حتمی نتیجے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں ایک سوال ہے، اب آپ نے ایک بات کی تھی راستے میں، نہیں ابھی پہلے پوچھ لوں پھر میں آپ کے وہ آؤں گا 4 بنیادی، اس پہ ابھی آؤں گا اس کی طرف۔ اسی جگہ پہ کل شاہ محمود قریشی دوبارہ کہہ کے گئے کہ میں نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب چیف نیگوشیٹر ہیں نا آپ کے، اور شاہ محمود قریشی چیف نیگوشیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، نے کہا دوبارہ آپ سے رابطہ کریں تو فلیکسیبلٹی ہے، بات چیت کریں گے، انہوں نے کہا کریں گے۔
تو آپ کریے, یہ تو سیاسی طریقہ کار یہی ہے. کر لیں گے. انتظار میں نہیں کر لیں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سیاست میں ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب نیکسٹ ٹائم کب آنے والا ہے؟ نہیں ٹائمنگ میں کچھ اور کہنے لگا ہوں. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. جہاں انہوں نے چھوڑا تھا یہ وہاں مان جاتے تو ہم تقریباً سب کچھ مان گئے تھے. ابھی بھی بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن جب بات کریں گے تو پھر آپ کو نئے سرے سے بات کرنی پڑے گی نا. اچھا, وہ پرانے والی بات چیت ختم ہوگی, وہ سلیٹ صاف کر دیا. میں پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا, لیکن اگر میں نیگوشیٹ کروں گا نئے ماحول میں نئی بات کروں گا. وہ پرانے والا جو ارینجمنٹ تھا وہ ختم. میں اگر بات کرے گا, سعد رفیق بات کرے گا تو نل اینڈ وائڈ. مجھے یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ سچویشن وہ نہیں ہے جس وقت آپ ایگریمنٹ کر رہے تھے, اس وقت آپ انڈر پریشر تھے. ندیم بھائی بات سیاست ہے نا جی. ہاں, اب وہ انڈر پریشر ہے. یہ پالیٹکس ہے, آرٹ آف پالیٹکس ہے. یہ فاسٹ باؤلنگ نہیں ہے, یہ کرکٹ کا میچ نہیں نا ہو رہا جی, ون ڈے یا 2020 نہیں ہو رہا. یہ سیاست ہے. آپ نے ٹائم ضائع کیا, ہم دوبارہ بیٹھنے کو تیار ہیں. آپ بات کریں پھر ہم بھی بات کریں گے آپ سے. اب کیسے سٹارٹ کیسے ہوگا سلسلہ یہ مجھے معلوم نہیں ہے. یہ جو جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں, میں نے تو اپنے آپ کو خود مذاکراتی عمل سے الگ کر لیا تھا. مجھے سمجھ آ گئی تھی کیا ہونے والا. 4 حلقے پہلے اس پہ بات کر لیں. چاروں کھل گئے. اچھا یہ 4 حلقے نہیں ہیں. آپ جب نام لیتے ہیں ترین صاحب کے حلقے کا تو آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں. ترین صاحب کے مقابلے میں تو ہاں جیتے ہی نہیں ہم. ان کے مقابلے میں جو جیتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ تھے. اب آپ میں شامل ہو چکے ہیں. بات کی بات ہے نا صدیق بلوچ صاحب. تو ہمارا امیدوار وہاں کھڑا تھا جو تیسرے نمبر پہ آگے ہار گیا تھا. تو ہم نے اپنے امیدوار کو ہرانے کے لیے تو خریگنگ نہیں نہ کرنی تھی, ہم ہار جائیں تیسرے نمبر پہ آ جائیں. چلیں نکال دیں. اب ہلکا وہ 4 ہے. ہاں وہ, لیکن وہ ہمارے کھاتے نہیں آتا نا. ہمارے کھاتے 3 حلقے آتے ہیں. میرا یا صادق صاحب کا اور ملک ریاض صاحب کا. ٹھیک ہے. مجھے اپنے حلقے کا سب سے زیادہ پتا ہے. اپنا ہی بتا دیں پہلے, آپ کے حلقے میں کتنی داندلی ہوئی ہے جی پہلے. پہلی بات یہ ہے, اللہ کو آسنا جان کے جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا. میں تو اس سے آگے چلا جاؤں گا, پھر یہ منہ چھپاتے پھریں گے. سارا سچ بولیے. گزارش یہ ہے, میں سچ ہی بولتا ہوں الحمدللہ. گزارش یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو میرا NA 1 to 5 ہے, اس پہ میرے بارے میں یہ ایک انہوں نے پرسیپشن ڈیولپ کیا کہ میں تو سٹے لیا ہوا ہے کوئی کسی کورٹ میں. وہ جہاں سے میں نے سٹے جس کورٹ میں اپلائی کیا, آخر کوئی عدالت کا نام پتہ ہوگا نہیں ہوگا. میں نے آج تک کسی طرح کا کوئی سٹے لیا ہی نہیں اس پروسیس کو روکنے کے لیے. ایڈجرنمنٹ حامد خان صاحب نے زیادہ لی ہیں اور ہم نے برائے نام لی ہیں ان کے مقابلے میں. تیسری بات یہ ہے, میری 5000 کی لیڈ الحمدللہ نہیں ہے, میری ہے 39,500 کی لیڈ. اور میں ان سے زیادہ کالا ہوں, پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ آئے. الیکشن ٹریبیونل میرا لاہور بنتا ہے, میرا فیصلہ آباد میں کیس چل رہا ہے ڈیو ٹو حامد خان صاحب, کیونکہ انہوں نے لاہور ٹریبیونل کی وہ گت بنائی کہ جسٹس کاظم ملک صاحب نے معذرت کر لی اور ریٹن آرڈر دیا کہ انہوں نے میری بے عزتی کی ہے, میں یہ کیس نہیں کروں گا. یہ مجھ سے ڈکٹیٹ کرنا چاہتے تھے. اب اس کی جو بھی جج صاحب نے فیصلہ کیا ہے, جج صاحب پر انہیں بھی اعتماد ہے, ہمیں بھی اعتماد ہے, وہ ایک کام چل رہا ہے. حامد خان صاحب مطمئن ہے اب اس ٹریبیونل کی کارروائی سے؟ انہوں نے تو حامد خان صاحب نے تو لگوایا فیصلہ باد ٹریبیونل. اب میں 3-4 سوال کر لوں, اس میں ٹوٹل ووٹ کتنے کاسٹ ہوئے تھے؟ ٹوٹل ووٹ جو تھا وہ 4,29,000 تھا. آپ کو کتنا پڑا؟ 1,39,400 میرے, 83,000 PTI کے, 12-13,000 میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے تھے. کوئی موٹی سی بات پوچھ لیں, اب اس میں سے کتنے ووٹ ہیں جو ڈسپیوٹیڈ ہیں, کیونکہ کافی چیزیں ہو چکی ہیں کام. ندیم بھائی ہاں پہلے شہلے پورے ہو گئے ہیں سارے ووٹ ہیں. دیکھیں نا سین کیا ہے, میرے 265 بیگز تھے. اچھا, اب جب وہ ریٹریو کرنے گئے تو 36 کے 37 بیگ نہ ملے. آؤٹ آف 265 36 بیگ نہیں ملے. نہیں مل رہے تھے پہلے نہیں تھے مل رہے. ہمارے تو طوطے اڑ گئے کہ ارریگولیرٹی کی ہوگی. اگر ریٹرننگ افسر یا پریزائڈنگ سٹاف نے یہ کہیں گے ان نے کی ہے, خدا کا شکر ہے ہم نے اپلائی کیا دوبارہ. ریٹرننگ آفیسر نے کی تھی؟ نہیں جی, ریٹرننگ افسر تو بعض نکمے تھے, مجھے کہنے کی آپ اجازت دیں. ان کی نالائکی کی وجہ سے ایسا ہوا. ایک سیکنڈ میں معافی چاہتا ہوں, سوری. 36-37 میں سے 28 بیگ الحمدللہ ریٹریو ہو گئے میرے. اب سارے کانسٹیٹوینسی میں 6 یا 7 بیگ شارٹ ہیں, اس کے لیے ہم نے پھر اپلائی کیا ہے, کیونکہ میرے NA 1 to 5 کے ساتھ NA 121 کے بیگ آ گئے ہیں یادش بخیر, اور حلقوں کے آ گئے ہیں. مال خانے کا حال برا ہوتا ہے, وہ ہم نے نہیں کیا. یہ تو مال خانوں کا KPK میں جائیں گے یہی حال ہے. اب مختصر بات یہ ہے کہ یہاں پہ کہیں کوئی ہو رہی ہے 7 پولنگ سٹیشنز کی, وہ دیکھ رہے ہیں, اس کے تھمز کو دیکھ رہے ہیں, اس کو اب انہوں نے بھیجا ہوا ہے. یہاں پہ جو فرنزک لیب ہے, نیشنل فرنزک لیب ہے, کوئی وہاں پہ آئے ہوئے ہیں, وہاں ہمارا نمائندہ بھی موجود ہے, خان صاحب کا بھی موجود ہے. چیزیں انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی. دونوں نمائندوں کی موجودگی میں تصدیقی عمل ہو رہا ہے نا, تو وہ جو رزلٹ آئے گا دودھ کا دودھ پانی, وہ میں بھی مانوں گا, وہ بھی مانے گا. سیدھی بات, پھر تو بھاگنے کی گنجائش نہیں جی. اور یہ اینڈ رزلٹ یہی ہے, اور یہی کانسٹیٹیوشنل راستہ ہے. آپ دھرنا دے کے اپنا فیصلہ نہیں کروا سکتے. پہلے مان لیتے. اوہو, مانے ہوئے ہیں نا, بات نہیں سمجھ رہے. یہاں تک پہنچنے کے بعد ندیم بھائی ایسے نہیں ہے. مجھے میری حکومت حکم نہیں دے سکتی کہ تم پہ الزام لگ گیا تم دفاع نہ کرو. میں کبھی بھی نہیں مانوں گا اس بات کو, کوئی بھی نہیں مانے گا. دیکھیے میرا آپ کا ڈسپیوٹ ہو گیا,
خدا نہ خواستہ میں نے آپ پہ الزام لگا دیا جھوٹا، تو آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا. تو اگر مجھ پر الزام لگا ہے، میرا رائٹ ہے کہ میں کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن ٹریبیونل میں اس کو ڈیفینڈ کروں. مجھے میری پارٹی حکم بالکل نہیں دے سکتی کہ تم یہ رائٹ اپنا کنسیڈ کرو. میں کہیں کی بھی تو نہیں کروں گا. کون کرتا ہے؟ ایک سوال اور کر لوں، پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں. ایک دن میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، آروز اور پریزائڈنگ آفیسر، ابھی آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے بہت نالائکی کی. دے ور انکمپیٹنٹ. دیکھیے یہ میرے حلقے میں 50 پریزائڈنگ افسر 48 گھنٹے پہلے مجھے اعتماد میں لیے بغیر حامد خان نے تبدیل کروا دیے. کیسے؟ انہوں نے اپلیکیشن دی، ریٹرننگ افسر نے کر دی. آر او کو چاہیے تھا کہ مجھے بھی تو کانفیڈنس میں لیتا. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ سے پوچھا نہیں گیا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ خان صاحب بھی یہیں موجود ہیں، وہ اس بات کو سنیں گے، تسلیم فرمائیں گے. آپ نے آبجیکشن بھی نہیں کیا؟ میں نے اس لیے نہیں کیا، میں کیا آبجیکشن کرتا. مجھے پتا تھا خان صاحب نے کون سے اپنے بندے لگوا لیے ہوں گے جو میں نے لگوائے ہوئے ہیں بھلے سے. بھائی ان کو شک پڑا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا 50 کے قریب انہوں نے چینج کروا دیے. ان کی ریٹرن اپلیکیشن ریکارڈ پہ ہے. مگر آر او کو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں کانفیڈنس میں لیتا. ہم نے اعتراض نہیں کیا. اب سنیں نا، وہ جو 50 پریزائڈنگ افسر آئے 48 گھنٹے پہلے، ان کی کسی طرح کی کوئی تربیت نہیں ہوئی. یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے، ان کو فلنگ کرنی نہیں آتی، فارم بھرنے نہیں آتے. یہ عذاب پورے پاکستان میں. فارم 14 انہوں نے ٹھیک بھرا ہے کہ نہیں بھرا؟ کہیں ٹھیک بھرا ہے کہ غلط بھرا ہے؟ تو وہ تو ایک لیگل ڈاکومنٹ، اگر ٹھیک نہیں بھرا تو چیلنج ہو جائے گا. ہاں تو ہو گیا نا. تو ہمیں اعتراض کوئی نہیں ہے کیونکہ ٹوٹل کاؤنٹ صحیح ہے. ٹوٹل کاؤنٹ ٹھیک ہے. ہاں. بریک لے لیں گے، اب بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواجہ سعد رفیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خواجہ صاحب، یہ جو دھرنا تھا اس کا ایک حصہ، یا یہ کہہ لیں کہ طاہر القادری صاحب والا حصہ تو ختم ہو چکا ہے. میجر پارٹ کہنے ختم ہو چکا ہے، کیونکہ دھرنے کے اندر دن سارا تعداد انہی کی موجود. آپ کے دوست ڈاکٹر طاہر، ہمارے دوست آپ بھی ہیں، طاہر القادری بھی ہیں، عمران. ان سے تو آپ کی بڑی خاص دوستی تھی. آپ دن میں 2 انٹرویو کرتے تھے ان کے. جو مجھے انٹرویو دے وہ میرے لیے خاص دوست ہے، جو نہ انٹرویو دے وہ بالکل نہیں ہے. اس کیٹیگری میں آپ بھی فال کرتے ہیں. آپ اور طاہر القادری صاحب ایک ہی پلڑے میں. میرا تو کتنے عرصے بعد پہلا انٹرویو ہوا ہے، ان کے تو آپ دن میں 2 کرتے ہیں. اس کرائسس میں تو آپ ہمارے لیے ٹیلی فون پہ آپ سے بات سب سے زیادہ یادگار مہربانی ہے جناب. طاہر القادری صاحب کو آپ نے کیا ڈیل دی؟ بالکل آفیشیل آن ایئر لائیو پوچھوں گا، کیونکہ بعض ایک ریومرز تھیں کہ کچھ کیش ویش بھی آ گیا. طاہر القادری صاحب سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ معاملہ نہیں تھا. میرا خیال تھا کہ دھرنے سے حکومت نہیں گر سکتی، اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے، میں اٹھ گیا. یہ انہوں نے کہا، میں کوٹ کر رہا ہوں ان کو. قادری صاحب کے ساتھ سیاسی اختلاف پر دستور موجود ہے اور خاصا سخت سیاسی اختلاف موجود ہے. ان کے بیانات کے ساتھ بھی بے پناہ اختلاف موجود ہے، ان کا ہم سے اور ہمارا ان سے. لیکن انہوں نے جو آپ سے بات کی ہے وہ درست کی ہے. کوئی پیسے ویسے نہیں دیے گئے. انہوں نے یا ان کے کبھی کسی ساتھی نے مذاکراتی عمل کے دوران تھرو آؤٹ میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں، کبھی براہ راست کبھی بالواسطہ، ایسی کوئی بات کا ایسا اشارہ بھی کبھی نہیں دیا. نہیں یہ تو آپ نے ان کی صفائی دے دی. نہیں تو بندے کو بہتان تراشی نہیں کرنی چاہیے. اچھا، ایک میرا ان سے سوال تھا اور آپ کی حکومت سے اعتراض ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جو کچھ ہوا تھا اس کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. وہ کہتے تھے جے آئی ٹی بنے گی تو اٹھوں گا. میں نے بلکہ ایک پروگرام میں ان سے کمٹمنٹ لی تھی کہ جے آئی ٹی بننے کے بعد آپ کو اٹھ جانا چاہیے، دھرنا نہیں رہنا چاہیے. یہ انصاف کی بات ہے. اب جے آئی ٹی بھی نہیں بنی، وہ کیوں؟ وہی میں بتاتا ہوں، وہ بالکل فیکچوئل بتاؤں گا بات آپ کو. وہ بھی ڈینائی نہیں کریں گے انشاءاللہ اس بات کو کہ ہماری کوشش تھی کہ عید الاضحیٰ سے پہلے جے آئی ٹی کے کسی نام پہ ایگریمنٹ ہو جائے. تو جو نام ان کو بھیجے گئے اس پہ انہیں اتفاق نہ ہوا. حالانکہ ہم نے کافی ویل ریپیوٹیڈ افسران بھیجے تھے. جو نام ان کی طرف سے ایک آدھ آیا اس پہ یہاں اعتراض ہوا. تو اب جو جے آئی ٹی جو رکی ہوئی ہے ابھی چند روز میں بن جائے گی میرا خیال ہے، چند دن میں، اس پہ ہم ان کے ساتھ اتفاق رائے سے ہی بنائیں گے. اسی میں خوبصورتی ہے تاکہ ان کا بھی اعتماد ہو اور ہمارا بھی اعتماد ہو. ماڈل ٹاؤن سانحے کا جو بھی ذمہ دار ہو اس کو سزا ملنی چاہیے 100%. تبھی جے آئی ٹی بنانا چاہتے ہیں. مٹی ڈال کے اس کو دبائیں گے کہ کھولیں گے؟ ندیم بھائی ہمارا نقصان گورنمنٹ کا بہت ہوا اس میں، آپ اس کو ریئلائز کرتے ہیں. کوئی بھی حکومت ہو وہ بندے نہیں مارتی، اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ تو افورڈ ہی نہیں کرتی. اب یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے سارے فیکٹس بھی سامنے آئے اور ایگزیکٹ پتہ لگے کون کون ذمہ دار تھا. کیونکہ کچھ شکوک ہیں ہمارے، کچھ شکوک قادری صاحب کے بھی ہیں، ان کا بھی ازالہ ہونا چاہیے، ہمارے شکوک کا بھی ازالہ. ماڈل ٹاؤن میں جو بھی مرا وہ طاہر القادری کا فالوور تھا یا کوئی بھی تھا، وہ پاکستانی شہری. کوئی شک نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خواجہ سعد رفیق کا ووٹر ہے یا طاہر القادری کا ووٹر ہے یا فالوور ہے. بالکل پاکستانی شہری ہیں، اسے انصاف چاہیے. 100% آپ حامی ہیں اس چیز کے؟ حامی نہیں، میں اس کا پرزور سپورٹ کرتا ہوں اس چیز کو. تو جے آئی ٹی کے لیے کوئی ٹائم فریم دیں گے آن ایئر؟
میرا خیال ہے چند دن میں بن جائے گی. ان کے لوگوں سے جو پاکستان میں ان کے لوگ موجود ہیں, ان کے نائبین, ان سے ہمارے لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے. آج صبح بھی کچھ اطلاع آئی ہے. پازیٹیولی ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو سربراہ ہو جے آئی ٹی کی کمپوزیشن پہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے, کمپوزیشن پہ سربراہ کون ہو اس پہ ایگریمنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک سوال اور پوچھ لوں, پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے کا مستقبل کیا ہے؟ اس کا میرے خیال میں کوئی مستقبل نہیں ہے. اینڈ کیا ہوگا وہ میں اس وقت بتا نہیں سکتا. یہ طاہر القادری صاحب کی طرح خود سے گاڑی سٹارٹ کر کے چلے جائیں گے یا یہ اتنے سمجھدار آدمی نہیں ہے. قادری صاحب نے ریئلائز کیا, انہوں نے سوچا کہ تنقید ہوتی رہتی ہے سیاست میں, انہوں نے اپنا ایک راستہ لے لیا. عمران خان کی پارٹی کا خیال یہ ہے کہ وہ مثلا قادری صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. کہا جاتا ہے نا, مجھے بھی یہ کہنا چاہیے بطور مخالف کے, میں یہ نہیں کہوں گا, مجھے پتا ہے واپس آئیں گے. مجھے ویسے وہ جو ان سے بات ہوئی, میں کوٹ کر رہا ہوں ان کو کیونکہ یہ وہ میری ان سے ٹیلی فونک کال تھی تو میں نے اس پہ خبر بھی کی, آنر بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے چندہ اکٹھا کرنا ہے پارٹی کے لیے, ٹھیک ہے, پھر واپس آؤں گا, بیٹی کا ولیمہ اٹینڈ کرنا ہے, وہاں کینیڈا بھی جاؤں گا, پھر واپس آ جاؤں گا. یہ انہوں نے کہا پتہ نہیں اس میں آپ کی تو بات ہوئی ہے, میری سچی بات ہے, بات نہیں ہوئی. وہ کنٹینر والی ملاقات کے بعد وہ بھی ایک خوشگوار ملاقات تھی ان کے ساتھ, اور لیکن یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے واپس آئیں گے. واپس آئیں مجھے, میں سیاسی کارکن ہوں, سمجھتا ہوں اس بات کو. ان کا انٹینشن یہی لگتی تھا, پتہ نہیں ہے, کیونکہ ایک دفعہ پہلے وہ لوگوں کو یہاں لا کے پھر سال پورا کینیڈا چلے گئے تھے, اس لیے شکوک لوگوں کے دلوں میں موجود ہے. کرتے کیا ہیں یہ, اس پر میں ابھی بات نہیں کروں گا, نہ میں اس پہ بات کرنے کی پوزیشن. یہ سوال میں نے ان سے پوچھا کہ ایک سال پہلے بھی آپ نے لوگوں کو انقلاب کی نوید دی تھی, پورا سال آپ کینیڈا رہے. یہ تو بائی الیکشنز میں بھی آ رہے ہیں نا, انہوں نے اعلان کیا بائی الیکشنز میں, ایک تو الیکشن ہے نا, اسی الیکشن کمیشن کے نیچے یہی رول. بائی الیکشن میں ان کی جماعت حصہ لے رہی, انہوں نے خود اعلان کیا, میں نے پڑھا ہے آپ کے ٹی وی چینل پہ, سب ٹی وی چینل پہ. انہوں نے کہا میں انتخابی عمل میں بھی حصہ لوں گا, جنرل پولز میں بھی, بائی الیکشن میں بھی, لوکل باڈیز میں بھی. لوکل باڈیز اور جنرل کا تو کیا ہے, بائی پولز کے اوپر. بائی پولز کا کہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, ہم آپ کو ایک سٹیٹمنٹ سنوانے سے پہلے ایک سوال آپ سے پہلے کر رہے ہیں, پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں ایک سٹیٹمنٹ سنوانی ہے آپ کو. عمران خان کی جماعت کا خیال یہ ہے کہ جتنے دن وہ یہاں دھرنا برقرار رکھیں گے, پاکستان پیپلز پارٹی, وہ کہتے ہیں پنجاب سے ہم نے ان کا ووٹر کھا لیا سارا, پیپلز پارٹی کا ووٹر ہم لے گئے, اٹس ناؤ پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی. تو جتنے دن اور رہیں گے پی ٹی آئی بھی انڈر پریشر آ جائے گی. آپ بائی کرتے ہیں اس آرگومنٹ؟ میں اس کو ذرا پک اپ نہیں کیا آخری جملے کو. وہ کہتے ہیں جتنے دن ہم یہاں برقرار رہیں گے نون لیگ بھی انڈر پریشر آئے گی اور اس کا ووٹر بھی ہماری طرف آئے گا. نہیں, الٹا ہو گیا کام ملک صاحب. ملتان نہیں, وہ ملتان ایک اور معاملہ, وہ پوچھیں گے ایگزیکٹ اسپیسیفک کوسچن جواب دوں. پی ایم ایل این کا ووٹر اگر اس کا کچھ حصہ ہم سے ناراض بھی ہوا ہوگا, یا آپ حکومت میں آتے ہیں سارے کام کر نہیں پاتے, وہ جتنی عمران خان صاحب نے ہمیں ٹارگٹ ہمیں کر کے گالیاں دی اور بہتان لگایا, ہمارا ووٹر جو ہے وہ رد عمل میں بھی واپس لوٹ آیا ہے. اور میں ایک سیاسی کارکن ہوں, وزارتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, مجھے بھی میری پارٹی کے کارکن اور اس کے ووٹر کی پلس پہ میرا بھی ہاتھ ہے, اور وہ تو انہوں نے رادر ہمیں مضبوط کیا ہے. ہماری صفوں کے اندر اتحاد مزید مضبوط ہوا ہے, اور ہمارا ووٹر جو ہے خاص طور پہ وہ لوٹ آیا ہے, اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو رہا تھا. پی ٹی آئی نے جو ووٹ کاٹا, ہم پہلے بھی کہتے تھے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو کہ آپ ہمیں ہٹ کرتے ہو, آپ کا ووٹ کھا جائے گی پی ٹی آئی. اب وہ سارے اس بات کو تسلیم کرنے لگے. پنجاب سے وائپ آؤٹ ہوگی پیپلز پارٹی. لیکن آپ کو آپ کی جماعت کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ سنواتے ہیں, پھر گفتگو اور آگے بڑھاتے ہیں. سردار ذوالفقار کھوسا صاحب سے ہمارے نمائندے نے ایک انٹرویو کیا, وہ سنواتے ہیں آپ کو ان کی سٹیٹمنٹ, پھر اور اس پہ سوال کرتے ہیں. سنوائیے گا جی. ان گنت ہیں, بہت ہیں, آپ حیران ہوں گے, تعداد سن کے حیران ہوں گے, لیکن یہ بڑے ونڈکٹیو لوگ ہیں. میں آپ کو نام دو بتاؤں گا تو بیچارے وہ شام تک ان کو حشر ہو جائے گا. 36 ضلع ہیں, ہر ضلع کی تحصیل لیول تک میں جاؤں گا انشاءاللہ. یہ وہ ورکر بول رہا ہے بیچارہ جس نے ان کے عدم موجودگی میں بھی جوتیاں کھائی اور ان کی حکومت بننے کے بعد بھی جوتیاں کھا رہا ہے. ایم پی ایس بھی رو رہے ہیں, اور نیچے کا سب سے جو میجر ہمارا جو اثاثہ ہوتا ہے کارکن بھی رو رہا ہے. اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ ان لوٹوں کو لے آئے ہیں جو آخری دن تک, الیکشن کی تاریخ تک مسلم لیگ میں نہیں تھے. گو نواز گو کا جو نعرہ ہے جی, یہ ہے تو نکلا تو ان کے جلسوں سے ہے, یہ طاہر القادری صاحب کے اور عمران خان صاحب کے. وہ تو ہمارا کارکن, اپنا کارکن جو جلا ہوا ہے, یہ تو وہ بول رہا ہے. جی, یہ خواجہ سعد رفیق صاحب, آپ نے سٹیٹمنٹ سن لی سردار ذوالفقار کھوسا صاحب کی, اور ریومرز یہ ہیں کہ آپ کے پنجاب اسمبلی کے ہی کچھ 60 یا 68 لوگ ہیں جو کھوسا صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ سے بہت خفا ہیں. سردار صاحب ہمارے بزرگ ہیں, میرے تو ویسے ہی بڑے بزرگ ہیں, میرے صدر رہے ہیں, میں جنرل سیکرٹری رہا ہوں کئی سال. مشکل وقت میں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. سردار صاحب نے عزیمت کے ساتھ مقابلہ کیا مشرف کے مارشل لاء کا. وہ صدر تھے پنجاب لیگ کے, میں سیکرٹری تھا ان کے ساتھ. قربت بھی رہی, پھر فاصلہ بھی ہو گیا, دوبارہ قربت بھی پیدا ہوئی. تو میں ان کا بڑا ریگارڈ کرتا ہوں,
اور ان کا بے پناہ احترام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کا میں اس طریقے سے جواب نہ دوں. دوست محمد خان چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, ان کے بعض جو اقدامات ہیں ان سے میں اتفاق نہیں کرتا, انہیں پتہ اس بات کا, وہ میرا بھی احترام کرتے ہیں, میں بھی ان کی حیا کرتا ہوں, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سردار صاحب کو منانے کی پوری کوشش کریں گے. تقسیم ہے جماعت کے اندر؟ نہیں, اب جماعتوں میں تقسیم اس طرح ہوتی نہیں ہے. جماعتوں میں تقسیم اسی وقت ہوگی اب جب جماعتیں اپنے بنیادی نظریے سے ڈیویٹ کریں گی, اور جب وہ جو کمٹمنٹ کی ہے نیشنل لیول پہ اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گی. کسی کا کیمرے کے اوپر آ کے, دوست محمد کھوسا صاحب بھی ہمیں انٹرویو دے کے گئے اور سردار ذوالفقار کھوسا صاحب بھی کیمرے کے اوپر انٹرویو دے رہے ہیں, تو اٹ شوز کہ وہ ناراضگی بہت زیادہ ہے. مجھے معلوم ہے وہ آج کی دوست خان صاحب کی ناراضگی نہیں ہے, وہ کافی عرصے کی ہے, مجھے اس کا اندازہ ہے. بڑے سردار صاحب جو ہیں وہ ہرٹ ہوئے ہوں گے تبھی انہوں نے ایسی بات کیا, ورنہ کبھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی. تو وہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کی شکایت کا ازالہ کریں عزت اور احترام کے ساتھ. ایک صرف اور اس پہ سوال, کوئی نون لیگ کے اندر فارورڈ بلاک موجود ہے؟ ملک صاحب وہ بن نہیں سکتا, وہ جو سمجھتا ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں, کسی کے اوپر نہ آئے بات, میں سمجھوں خدا نہ خواستہ فارورڈ بلاک بن جائے گا, ہو نہیں سکتا. لوگوں کو یہ سینس آ چکی ہے, لوگ گلہ کریں گے, شکوہ کریں گے, شکایت کریں گے, ناراض ہو جائیں گے. جو لوگ پارٹیاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ پھر بہت خراب ہوتے ہیں ملک صاحب, یا جو فارورڈ بلاک بنا لیتے ہیں پھر وہ سیاست اس کی اب رہ نہیں گئی, اس کی اب سیاست اس بات کو سپورٹ نہیں کرتی. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو سیاست کا مستقبل کیا ہے اور کتنی دیر میں ہم نارمل پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے فنکشنل پارلیمنٹ اس کی شکل دیکھیں گے؟ آپ کی کابینہ کے حوالے سے بھی آج کل ریویو جاری ہے, اس پہ بھی سوال کریں گے. آپ کا اپنا کیا بنے گا اس سے بھی پوچھیں گے. بن جائے ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواجہ سعد رفیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خواجہ صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ کی وزارت نے تو کل پیشکش کرنی ہے اپنی جو بھی کارکردگی ہے آپ کی. میاں صاحب کا کیا ارادہ ہے کابینہ کے اندر رد و بدل کرنے کا؟ کیونکہ ایک تنقید ہے کہ تھوڑا سا وہ ایک لیم ڈک اپروچ ہے, ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, کام اتنا تگڑے طریقے سے ہو نہیں رہا. وہ آپ کو لگتا ہوگا ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوئے, ٹھنڈے ہو کے کوئی نہیں بیٹھے ہوئے, نہ خود بیٹھتے ہیں نہ ہم میں سے کسی کو بیٹھنے دیتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کابینہ میں تبدیلیوں کا امکان نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے ریفارمز کا ایک پورا پیکج خود بیٹھ کے تیار کروایا ہے کئی دن کی محنت کے بعد. امریکہ کا جو ان کا وزٹ تھا اس دوران بھی کام کرتے رہے, جہاز میں بھی گھنٹوں تک انہوں نے کام کیا. اس کے بعد آنے کے بعد بھی خاموشی سے, یہ بات میڈیا میں نہیں آئی, ضرورت بھی نہیں تھی, لیکن اب وہ تقریباً تیار کر چکے ہیں. تو کب اناؤنس کریں گے؟ وہ آپ کو کام نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی کیوں نہیں نظر آ رہا؟ یہی تو سوال ہے سر. بات یہ ہے کہ کچھ پاکستان اتنا گورن کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. چیزیں جتنی دکھتی ہیں مشکل, ان سے کہیں زیادہ مشکل ہے. تو اب یہ ایک لمبی بحث اور طرف چلی جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی بہترین صلاحیتوں کو اپلائی کیا ہے کام کے لیے. ہم نے بہت ساری امپروومنٹ بھی کی ہے, بہت سارا کام ہم ابھی نہیں کر پائے, تو ہمیں کام کرنے سے روکا بھی جا رہا ہے. لیکن اب یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے, اس کے بعد ہمارے رینکس میں یہ خیال پیدا ضرور ہوا ہے کہ ایک شارٹ ٹرم ریفارمز پیکج دینا پڑے گا. حالانکہ اس لیے دینا پڑے گا کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا زہریلا زیادہ کیا گیا. اگر آپ ہمیں سکون سے, آپ سے مراد آپ نہیں, اگر ہمیں سکون اور آرام سے کنسسٹنسی سے کام کرنے دیا جاتا تو زیادہ بہتر نتائج اس کے آتے. تو توقع ہے کہ پرائم منسٹر کوئی پیکج اناؤنس کریں گے؟ پیکج اناؤنس شاید ایسا سچ کریں یا نہ کریں, لیکن ایک شارٹ ٹرم ہم نے ریفارمز کا پیکج پلان ضرور کیا کہ یہ چیزیں اس کے کچھ خد و خال پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. کیا کریں؟ میرا مینڈیٹ نہیں. وہ آپ کا مینڈیٹ, وہ پرائم منسٹر یا کوئی اور کریں. اچھا, بعض آپ کے وزارتوں کے متعلق نام نہیں لیتا. وزارت پانی و بجلی ہے تو اس میں چیف منسٹر پنجاب کا بھی رول ہے, اس میں ہمیں عابد شیر صاحب بھی نظر آتے ہیں, اس میں ہمیں مصدق ملک صاحب بھی نظر آتے ہیں. وزارت دفاع ہے تو اس کے اندر ہمیں چودھری نثار بھی نظر آتے ہیں, پرائم منسٹر بھی نظر آتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ جو کلیئر ڈسٹنکشن ہوتی ہے نا رولز کی, وہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ ہو خواجہ سعد رفیق صاحب کو کہ میں نے یہ کرنا ہے, خواجہ آصف صاحب کو پتہ ہو یہ میرا مینڈیٹ ہے, یہ میری ڈومین ہے, مجھے اسے امپروو کرنا ہے. وہ کوئی لائنز ڈرا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جی, جہاں تک تعلق ہے, میں تو اب سب سے پہلے جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے. پی ایم سیکریٹریٹ کی کوئی مداخلت نہیں ہے, اور جو میری منسٹری سمری بھیجتی ہے ہم بھیجتے سوچ سمجھ کے ہیں. میرے فیصلے نہیں چلتے منسٹری میں, ہمارے تھنک ٹینک جب فیصلہ کرتے ہیں ہم سوچ سمجھ کے بھیجتے ہیں. ہمیں تو صورت کے ساتھ اس کا جواب بھی ملتا ہے,
اور مجھے نہیں یاد کہ ان 17 ماہ میں پی ایم سیکریٹریٹ کی طرف سے کسی طرح کی کوئی سفارش یا کسی طرح کی کوئی حکم آیا ہو یہ کر دو وہ کر دو، کیونکہ یہ منسٹری چلانا جو ہے وہ منسٹر کا، اس کے سیکریٹری کا اور منسٹری کے آفیشلز کا کام ہے. تو ہم تو بڑے کمفرٹیبل ہیں، اسی وجہ سے رزلٹس بھی ہمارے یہاں. میں نے 2 وزارتیں جو کوٹ کی اس میں آپ کی وزارت ہے ہی نہیں. اچھا نہیں، میں پہلے تو ادھر سے آ رہا تھا اور مجھے بھی تو پتا میں نے جواب کہاں سے شروع کرنا، جیسے آپ کو پتا آپ نے سوال کہاں سے شروع کرنا. اسی طرح جو آپ نے فرمایا ہے اس پہ وزارت دفاع، اس میں چودھری نثار صاحب کبھی دخل نہیں دیتے. وزیر اعظم صاحب چونکہ وزیر اعظم ہے، ان کا تو ایک رول بنتا ہے، تو وزیر دفاع اور وزیر اعظم کا رول ہے. جہاں تک تعلق ہے واٹر اینڈ پاور کا اور یہ جو انرجی کرائسس آیا ہے، اس میں عابد شیر علی کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے نا، وہ اسٹیٹ منسٹر ہیں. چیف منسٹر پنجاب کا کیا رول؟ اسی طرح مصدق صاحب جو ہیں وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے، اور وہ چونکہ اس فیلڈ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں تو ان کو ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے طور پہ وہاں پہ رکھا گیا ہے، مگر وہ خواجہ آصف صاحب کی ہدایت کے نیچے کام کرتے ہیں. جہاں تک شہباز صاحب کا تعلق ہے، وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ بہت زیادہ کین ہیں کہ وہ پنجاب میں جو 18ویں ترمیم کے بعد ان کو اتھارٹی ملی ہے صوبوں کو، وہاں پہ وہ پار جنریشن کریں. اس کے لیے وہ ریلوے سے بھی بات کرتے ہیں، جیسے کول سپلائی ہے تو وہ ہمارے محکمے کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ان کو پیٹرولیم سے بھی بات کرنی ہے، واٹر اینڈ پاور سے بھی بات کرنی ہے. لیکن یہ جو رول شہباز صاحب کا ہے پار جنریشن میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اندر، یہ وہی رول ہے جو ہر صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بلا ہوا 18ویں ترمیم. ویسے آپ کو بتاؤں کہ نندی پور کا جو ایک تھوڑی سی امبیرسنگ سچویشن ہے، وہ ان کی کیننس چیف منسٹر پنجاب کی وجہ سے ہی پیدا ہوئی. نہ جلدی جا کے فیتا کاٹتے، نہ بعد میں پتہ چلتا کہ ڈیزل تو چلانا پائے گا، باقی والی چیزیں فلٹریشن پلانٹ لگا نہیں. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اس لیے میں نے کہا کلیئرلی رول ڈیفائنڈ ہونے چاہیے. مجھے چونکہ اس کی تفصیلات پتہ نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں، بالکل اینڈ پہ آ جاتے ہیں. میرا یہ کام چونکہ درمیان میں کچھ ایسے دن تھے، یہ دھرنے پہ بالکل لاسٹ 2 منٹس ہیں، کہ جب لگتا تھا کہ فوج اور سول گورنمنٹ میں بہت دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. اس کے بعد مجھے لگا کہ میاں صاحب نے اچھا کام کیا، وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو برج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شاید آئندہ بھی جاری رہے. کیا وہ کرائسس ٹائم گزر گیا، ختم ہو گیا؟ دیکھیے اصل میں یہ بڑا ہی نازک موضوع، 2 منٹ رہ گئے ہیں، اب 2 منٹ ہی ہیں صرف. آپ 3 منٹ لے لیں جی، آپ کے لیے ایکسٹرا 1 منٹ. نازک موضوع ہے یہ بہت زیادہ. گزارش یہ ہے کہ مشرف صاحب کے کیس کے حوالے سے کچھ ایشوز ریز ہوئے، پھر جب جیو والا معاملہ ہوا تو اس پہ حکومت کا ایک نقطہ نظر تھا کہ جو ٹی وی چینلز ہیں ان کو سزا ضرور ملے، لیکن وہ اتنی ملے جتنی مناسب بنتی ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. کچھ شاید ہم سے تاخیر ہوئی ہوگی بعض معاملات میں فیصلہ کرنے میں، ہو جاتی ہے جمہوری نظام میں بعض اوقات ڈیلیڈ ڈیسیژنز بھی ہوتے ہیں. پھر مشرف صاحب کی ایک اپنی لابی بھی جو ہے وہ بہرحال میٹر کرتی تھی، تو کچھ چیزیں جو تھیں وہ کچھ لوگ خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ باہر بیٹھ کے خراب کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے. اس میں چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ جہاں میاں نواز شریف صاحب کا ایک بڑا رول ہے، چودھری نثار علی خان صاحب کا ایک بڑا رول ہے، وہاں آرمی چیف جو ہیں ان کے رول کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے ایک مدبر کی طرح اس سارے معاملے میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور ان کے اس کردار کی تحسین کی جانی چاہیے. اور سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ بڑے ہی خوشگوار ہیں الحمدللہ. یہ میں کوئی رسمی جملہ نہیں بول رہا، اور یہ مزید خوشگوار ہوں گے اور ہونے چاہیے، کیونکہ اگر سول ملٹری ریلیشن کے اندر خدا نہ خواستہ رخنہ اندازی کروائی گئی یا ہوئی، ہماری غلطی سے ہو یا کسی کی سازش سے ہو، اس کا ریاست کو بہت نقصان ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. میرے خیال میں یہ بڑے اہم الفاظ ہیں جو اخیر میں آپ نے کہے. اس سے لیسن لرن کرنا وہ بھی ضروری ہے کہ آئندہ ایسی چیز ہو نہ. غلطی جس نے بھی کی تھی اس کو بھی سیکھنا چاہیے اور پیش بندی بھی کرنی چاہیے. خواجہ سعد رفیق صاحب بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.